بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور جس کو سننے کے بعد آپ کے منہ سے سبحان اللہ ضرور نکلے گا۔ دوستو، یہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس میں سے ایک معجزہ ہم آپ کو آج سنائیں گے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دور ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ ایک عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالہ اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے، یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی بھی برہنہ نہیں ہوتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی سوزش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پیٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی گلیوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ اللہ کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ایک جگہ ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ نے ضرور ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو، یہ کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اس ویڈیو کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔